السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے آپ تک آڈیو ویڈیو کی شکل میں کوئی دینی معلومات ہم نہیں پہنچا سکے کسی مصروفیت کے تحت، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، مگر انشاءاللہ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک نہایت ہی ضروری مسئلہ جو ہم عوام اہل سنت کے معمولات میں سے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ اس علاقے میں شعار سنیت بھی ہے۔ اسی تحت میں ایک مسئلے کی وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے یہ آڈیو پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس امید سے کہ پوری آڈیو سننے کے بعد آپ حضرات کو اطمینان بھی ہوگا اور اپنے معاملات میں دوام بھی ہوگا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا عمل، ہمارا فعل بحمدی تعالی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آج مختصر طور پہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے عقیدے میں بھی مضبوطی آئے اور ہمارے اعمال میں بھی مضبوطی آئے۔ لیجئے میں آپ پہ واضح کر دوں کہ میں آج کون سا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ کندوری کا مسئلہ جو ہمارے یہاں عمومی طور پر لوگ کرتے ہیں، اصل میں یہ منت ہے، اور منت کو ہی ہمارے یہاں کندوری کہتے ہیں۔ کندوری سے مراد یہ کہ کسی بھی بزرگ کے نام سے ایک جانور جو ہے ذبح کیا جاتا ہے، تو اس میں اعتراض لوگوں کا ہوتا ہے کہ کسی غیر خدا کے نام سے جانور جو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے میں چند ایک باتیں آپ حضرات تک پیش کروں گا اور عرض کروں گا کہ ویڈیو آڈیو یہ پوری آپ دیکھیں سنیں تاکہ آپ کو پوری معلومات مل سکے۔ اولیاء کرام کے نام کے جانور کا حکم، اس ضمن میں چند ایک باتیں میں پیش خدمت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بعض مقامات پر لوگ اولیاء کرام کے نام کے جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت مسلمان کو کھلاتے ہیں اور اس کا ثواب کسی بزرگ کی روح کو پہنچاتے ہیں۔ یہ بلا شبہ جائز ہے، جیسے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا مرغہ، یا کسی بھی بزرگ حضرت سیدنا سرکار شاہ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر تمام اولیاء اور اکابرین کے نام کا مرغہ ہو یا بکرا بکری ہو، ذبح کرنا اور لوگوں کو اس کا گوشت کھلانا اس امید سے کہ فلاں بزرگ کو اس کا ثواب پہنچے، بلا شبہ یہ جائز ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی جل شانہ کا فرمان ہے کہ جس پر غیر خدا کا نام لیا گیا ہو اس کو کھانا اور اس کی دعوت کرنا، اس کو کھلانا نہ کھاؤ کہ یہ بھول ہے اور یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جس جانور کو حرام قرار دیا گیا وہ ہے جس پر بوقت ذبح، ہم جب کسی بزرگ کے نام کا جانور ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے اور ہمارا عمل بھی یہی ہے کہ ہم ذبح کرتے وقت کسی بزرگ کا نام نہیں لیتے ہیں، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ہی ذبح کرتے ہیں۔ اور قرآن مقدس میں جو کہا گیا ہے وہاں وہ الگ معنی ہے اور یہاں ہم جو کرتے ہیں وہ الگ ہے۔ جس وقت ہم ذبح کرتے ہیں
تو وہ ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اکبر بول کر کے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے ذبح کرتے ہیں۔ اور قرآن مقدس میں جس جانور کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ جانور ہے جس پر بوقت ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور جو جانور بزرگوں کے نام سے منسوب ہوتے ہیں ان پر ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا ہی نام لیا جاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر ہی ذبح کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی بزرگ کا نام لے کے ذبح ہوتا ہے۔ ہاں، اگر ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے بجائے کوئی بھی بندہ کسی اور کا نام لے گا یا لے کر ذبح کرے گا تو یقیناً وہ جانور حرام اور مردار ہوگا، مگر بحمدہ تعالی کوئی بھی بندہ جاہل سے جاہل یہ کام نہیں کرتا، بلکہ جب ذبح کرتا ہے تو اللہ کا نام لے کے ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے عقیقے میں جانور کسی بچے کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام ہی لیا جاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر ہی ذبح کیا جاتا ہے، ایسی ہی قربانی کسی انسان کی طرف سے ہوتی ہے لیکن بوقت ذبح اللہ کا ہی نام لیا جاتا ہے، ایسی ہی ایصال ثواب کسی بزرگ کی روح کے لیے ہوتا ہے اور بوقت ذبح بسم اللہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کے گوشت میں حدیث ملاحظہ فرمائے کہ یہ گوشت صحیح ہے کہ نہیں ہے، جانور صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور یہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے ثبوت میں، اس کی دلیل میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور کی بیویوں میں سے جتنا رشک مجھ کو خدیجہ سے ہوتا تھا اور ہوتا اتنا کسی سے نہ تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حالانکہ میں نے خدیجہ کو دیکھا تک نہ تھا، اور اکثر ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے حضرت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھجواتے تھے۔ بخاری، یہ حدیث شریف بخاری شریف میں ہے اور جلد اول میں ہے۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد حضرت عائشہ سے حضور نے نکاح فرمایا تھا، اور حضرت خدیجہ کا ذکر حضور بہت فرماتے تھے، اس پر حضرت عائشہ کو رشک ہوتا تھا، اور حضور حضرت خدیجہ کے نام کی بکری، یہ جملہ سننے کا اور سمجھنے کا ہے، حضرت خدیجہ کے نام کی بکری۔ اب اگر ہم کسی بزرگ کے نام کی بکری، بکرا، مرغا، مرغی خریدیں تو اعتراض، ذبح کرے تو اعتراض، مگر سیدہ عائشہ اس کی راوی ہیں، اور دلیل میں ہم یہ پیش کر رہے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا عمل شریف یہ تھا کہ حضرت خدیجہ کے نام کی بکری ذبح فرماتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے مقصد سرکار کا آپ کی روح کو ثواب پہنچانا، اور جب ذبح ہوتا جانور، بکری ذبح ہوتی تو بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ، اور یہی عمل الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے کہ ہم بزرگوں کے نام کا جانور ضرور خریدتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کے ذبح کرنے کے بعد، اس جانور کے ذبح ہونے کے بعد جتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا اور لوگوں کی دعوتوں کا اہتمام کیا جائے گا، اور اس سے جو اللہ رب قدیر ثواب عطا فرمائے گا، ان تمام چیزوں کا ثواب فلا بزرگ کی روح کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اور یہی عمل سرکار کا بھی ہے کہ حضرت خدیجہ کے نام کی بکری سرکار ذبح فرما کر اس کا گوشت ان کی سہیلیوں کو بھجواتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کا ذکر کرنا
یادگار منانا، عرس کرنا، ان کے نام پر جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھلانا، یہ سب جائز ہے اور حدیث شریف سے ثابت ہے۔ ایک اور بات کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دمبا منگایا، یا اس کو پکڑ کر لٹایا، پھر اس کو ذبح فرمایا، پھر فرمایا اللہ کے نام سے اے اللہ اس کو قبول فرما، محمد کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی جانب سے، پھر اس سے دوپہر کا کھانا کھلایا۔ دیکھیے سرکار نے خود اپنے نام سے، اپنی آل کے نام سے اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی جانب سے سرکار نے ایک دمبا ذبح فرما کر لوگوں کو کھانا کھلایا۔ تو یہ کہنا کہ کسی بزرگ کے نام کی کندوری، جس کو یہاں کندوری کہتے ہیں، جو جانور ان کے نام سے ذبح ہوتا ہے، نام سے، پھر میں واضح کر دوں، نام سے مراد یہ ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کسی بھی سنی صحیح العقیدہ کا یہ عمل یا ان کے معاملات ایسے نہیں ہیں کہ وہ جب بکرا بکری یا مرغا مرغی یا کسی بھی جانور پر چھری چلاتے ہیں کسی بزرگ کی بارگاہ میں، تو چھری چلانے وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے کچھ اور کہتے ہو نہیں، بلکہ جب چھری چلتی ہے تو یہی الفاظ ہوتے ہیں۔ اکثر تو یہی ہوتا کہ کوئی گھر والا اس کو ذبح نہیں کرتا، بلکہ کوئی مولوی یا کوئی قصاب میں سے کوئی قصائی اس کو ذبح کرتا ہے، اور وہ ذبح کرنے والے حضرات وہی جملہ بولتے ہیں جو حدیث سے ہمیں حکم ہوا ہے۔ کوئی بھی آدمی جو ہے ذبح کرتے وقت میں کسی بزرگ کا نام نہیں لیتا، اور اگر کوئی لیتا ہے تو وہ اس کی جہالت ہے، اور اگر کسی نے، پھر میں بول دوں کہ اگر کسی نے ذبح کرتے وقت کسی بزرگ کا نام لے کے ذبح کیا، چھری چلائی اور ذبح کر دیا بزرگ کا نام لے کر کے، تو پھر وہ جانور بھی حرام، اس کا گوشت بھی حرام۔ مگر ہمارا معاملہ ایسا بحمدہ تعالی نہیں ہے، اور معاملہ جو ہے وہ واضح یہ ہوا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف جس بزرگ کے نام سے جانور خریدا گیا، وہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کھلانے کا جو ثواب ملے وہ فلاں بزرگ کی روح کو پہنچے، اور یہ کام الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیثوں سے بھی بے شمار دلائل دے جا سکتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا اپنے مومن بھائیوں کے لیے قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے جو ہے اہل ایمان بندوں کے لیے ایصال ثواب کریں، اور جو گناہ گار ہوں گے ان کے گناہ معاف ہوں گے، اور جو اللہ کے محبین ہوں گے انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں ثواب پہنچایا جائے گا، تو اللہ رب القدیر ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب القدیر غفور الرحیم ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کے معاملات قبول فرماتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹی سی مختصر سی کلپ سے آپ حضرات پر واضح ہو چکا ہوگا کہ الحمدللہ ہمارا کندوری کرنا، منت کرنا، کسی بزرگ کے نام سے جانور ذبح کرنا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ بعین ہی سنت رسول اللہ کے تحت ہے۔ اللہ رب القدیر ہم تمام کو سننے اور اس سے زیادہ، سنانے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور کوشش کریں کہ یہ آڈیو ویڈیو زیادہ لوگوں تک آپ پہنچا سکیں، سنا سکیں، تاکہ لوگوں کو صحیح معلومات پہنچ سکے۔ اللہ رب القدیر ہم تمام کو اس کا جو ہے بہتر جزا عطا فرمائے، اس کی بہتر جزا عطا فرمائے، اور اللہ رب القدیر ہم تمام کو اس نیک کام کے سلسلے میں تسلسل
دین عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔